آپ نے وہ واقعہ بھی سنا حضرت عبداللہ بن سلام، یہ ان کا اسلامی نام ہے، یہودیوں کے بہت بڑے عالم، مدینہ میں وہ سب سے بڑے عالم مشہور تھے۔ وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر آئے مکہ سے، تو مدینے والوں نے نبی کا استقبال کیا، جلوس نکالا، جھنڈے لہرائے، نعرے لگائے۔ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے آوازیں سنی تو میں نے کہا چلوں نکل کے دیکھوں، ان کی نشانیاں تو پڑی ہوئی ہے، میں نے نشانیاں میں نے اونچی کہیے گا، خود نشانیاں میں نے پڑھی ہوئی ہیں تورات، زبور میں، انجیل میں، آسمانی کتابوں میں، تو اگر وہ نشانیاں نظر آ گئیں تو میں ایمان لے آؤں گا۔ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ وہ کہتے ہیں میں نکلا بستی سے باہر، جب جو ہی حضور پر دور سے نظر پڑی، پہلا جملہ جو میرے منہ سے بغیر بناوٹ کے نکلا، بے ساختہ، وہ کیا نکلا؟ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے چہرہ ہی اتنا پیارا بنایا۔ حضرت ابن ابی رواحہ کہتے ہیں نا، اللہ آپ کو اور کوئی نشانی نہ دیتا، کوئی معجزہ نہ دیتا، آپ کا چہرہ ہی نبوت کی دلیل کے لیے کافی تھا۔ وہ کہتے ہیں چہرہ دیکھ کے عاشق ہو گیا تھا، قریب ہوا، جب کلام سنا تو ایمان لے آیا۔ تو اللہ فرما رہا ہے اور تمہارے لیے اتنی نشانی کافی نہیں ہے، تمہارے علماء جانتے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، انہوں نے پڑھا ہوا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ، کوئی اور زبان میں قرآن آتا وہ ان کو پڑھ کر سناتا، انہوں نے تب بھی ماننا۔ کس نے بنایا لوگوں کو؟ اونچی کہیے گا، دماغ عقل کس نے دی؟ اللہ چاہتا سارے مسلمان ہوتے، کوئی ایک بھی انکار کرنے والا نہ ہوتا۔ اللہ چاہتا کوئی بندہ بھی نافرمانی نہ کرتا، سارے ہی نیک ہوتے۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ تھا نہیں ہو سکتا تھا نا۔ ایک ہے رضا، ایک ہے مشیت، دھیان سے سن لو، ایک ہے رضا اور ایک ہے مشیت۔ رضا کیا ہے؟ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، رضا یہ ہے، مرضی یہ ہے کہ کوئی بھی کفر نہ کرے، انکار نہ کرے، یہ رضا ہے۔ یہ مشیت ہے کہ اللہ نے آپ کو عقل دے دی، عقل کی رہنمائی کے لیے کتابیں بھی بھیج دی، نبی بھی بھیج دیے، سب کچھ فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا، اختیار دیا۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے انکار کرے، اختیار دے دیا۔ اب پتہ کیا چلا؟ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارا انتخاب ہوا ہے تو ایمان والوں میں ہوا ہے۔ ہم اس پہ شبہ نہ کریں کہ اس میں شکر کریں۔ اللہ نے ان کے لیے فرما دیا انہوں نے ماننا، کیونکہ ان کا مشیت یہ تھی کہ یہ نہ مانے۔ اللہ چاہتا تو کوئی بھی انکار نہ کرتا، یہ مشیت ہے، اور رب کی مشیت کو ہم سمجھ سکتے اونچی۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے، بات تقدیر پہ چلی جاتی ہے۔ اور جی یہ گھر میں جوان لڑکا تھا، وہ بوڑھا بیٹھا ہوا ہے 80 سال کا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو لے لیتا، یہ جوان کیوں لیا؟ ہمارے منہ سے ایسے لفظ نکل جاتے ہیں۔ اور جی میں نماز بھی پڑھتا ہوں پھر بھی یہ ہو گیا، وہ دوسرے جناب دیکھو وہ گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، وہ مزے کر رہے ہیں، ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں کیونکہ ہم مشیت کو جانتے، مشیت کو جانتے۔ کتنی باتیں سناؤں آپ کو، پھر آپ کو مشیت سمجھ میں آ جائے۔ بندے ہیں نا اپنی عقل دوڑاتے ہیں، میں نے آپ کو کتنی مرتبہ عقل والوں کی بات سنائی، پھر سن لیں ایک مرتبہ۔ وہ بندے نے تربوز دیکھا، تربوز، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ ادوانا، فارسی میں بھی کہتے ہیں، آپ ادوانا کہہ لیں،
متیرا بھی کچھ لوگ کہتے ہیں، واٹر میلن کہتے ہیں، ہب عرب والے کہتے ہیں. نرم سی بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے، اتنا بڑا جناب تربوز ہے، اتنی نرم بیل کے ساتھ لگا ہوا ہے. یہ غلط لگا ہوا ہے، اس کو کسی مضبوط درخت کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بندہ تھا نا، اپنی عقل سے اس نے فیصلہ کیا کہ یہ غلط لگا ہوا ہے بیل کے ساتھ، اس کو مضبوط درخت کے ساتھ ہونا چاہیے. بہرحال بات کی، آگے گیا. آگے ایک باغ تھا، اس میں درخت لگے ہوئے تھے، سیب کے بھی دوسروں کے. وہاں اس کو تھوڑی سی چھاؤں ملی، کہنے لگا تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہوں. سیب کو دیکھ کے کہنے لگا اتنا چھوٹا سا سیب اور اتنے بڑے درخت پہ لگا ہوا ہے، اس کو وہاں ہونا چاہیے تھا اور تربوز کو یہاں ہونا چاہیے تھا. جو اس کی عقل، جو اس کی سمجھ. لیٹ گیا، نیند آ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اچانک اس کے اوپر ایک سیب گرا. کبھی خود گر جاتا ہے، کبھی پرندے قطر دیتے ہیں. وہ سیب گرا تو ہڑبڑا کے اٹھا، فوراً کہنے لگا کہ واقعی یہاں اگر تربوز ہوتا تو آج میرا تو کام ہو گیا تھا. یہ سیب تھا تو میں بچ گیا ہوں، اگر یہاں تربوز ہو. وہ بالکل صحیح لگا ہوا ہے. تو جب پڑھی ہے، مار کھائی ہے تو سمجھ میں آئی ہے. اسی طرح بہت سے لوگ فلاں چیز کیوں بنائی ہے، ایسی کیوں بنائی ہے، وہاں کیوں بنائی ہے. تو یہ ہم سمجھ سکتے. اونچی یہ اللہ کی مشیت، وہ جو چاہتا ہے. یفعل اللہ ما یشاء، جو چاہتا ہے کرتا ہے. اب اس کے چاہنے میں ہم کوئی عیب بتا سکتے؟ کیونکہ ہماری عقل نہیں ہے. اس نے ہمیں یہی کہنا ہے رب جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے. ہماری طرف ہماری سمجھ میں آئے یا. وہ ایک بزرگ تھے، ان کے ساتھ مرید تھے، کسی جگہ چلے گئے، سفر کرتے جا رہے ہیں. ایک ایسے گاؤں میں پہنچے جہاں ہر چیز کا ریٹ ایک ہی تھا. آپ کے یہاں بھی کوئی دکان ہوتی ہے نا، 5 روپے ہر چیز 5 روپے. جس طرح عرب میں کلو شے 2 ریال یا 5 ریال کی دکانیں 10 ریال کی بنی ہوئی. اس پورے گاؤں میں ہر چیز کا ریٹ ایک ہی تھا، نرخ، رقم، قیمت. بزرگوں نے فوراً فرمایا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، نکلو یہاں سے. مریدوں نے کہا پیر جی یہاں ہر چیز ایک ریٹ میں سستی مل رہی ہے، کچھ دن یہاں رہنے دو نا، کچھ مزے کر لیں. انہوں نے کہا میں تمہیں کہہ رہا ہوں یہاں سے چلو، یہ رہنے کی جگہ، جہاں ہر چیز کا ایک ہی ریٹ ہے، یہ رہنے کی جگہ. اللہ والے تھے، سمجھدار تھے. وہ مریدوں نے کہا نہیں جی 2-3 دن تو دے دیں. انہوں نے کہا مصیبت میں پڑ جاؤ گے. وہی ہوا. اسی چکر میں کیونکہ سستا مل رہا تھا، خطا ہو گئی. معلوم ہوا کہ جی وہاں کا قانون ہی عجیب تھا. انہوں نے پھانسی کا پھندا اناؤنس کر دیا. وہ جس کے گلے میں ڈال رہے تھے گلا چھوٹا تھا، ان کا جس کا گلا موٹا ہوگا اس کو دیں گے، کیونکہ وہاں تو ہر چیز ایک ہی باؤ تھی. ان کے ایک مرید کے گلے میں فٹ آ گیا، انہوں نے کہا اس کو پھانسی دیں گے. اگر ہر چیز کا بھاؤ ایک تھا تو وہاں پر قانون جس طرح کا. وہ روتا ہوا آیا، فرمایا پہلے کہا تھا یہ رہنے کی جگہ. جرم کسی کا ہے، تیری گردن فٹ آ گئی ہے، بول. اس نے کہا حضرت جی بچاؤ. فرمایا توبہ کرو، نکلتے ہیں یہاں سے. تو یہ ہمارے سمجھنے کی بات اونچی. کتنا زور لگا لیں آپ، بعض باتیں ہم سمجھا دیتے ہیں، لیکن رب کے کام ہے وہی بہتر جانتا ہے. ہماری سمجھ میں آئے یا. ایک پیر صاحب کا ایک بڑا چہیتا لاڈلا مرید تھا، بہت پیار کرتا تھا، بہت رہتا تھا. اس کا ایک دوست تھا اندھا، بلائنڈ، نابینا. مرید نے کہا پیر صاحب آپ اتنے بڑے پیر ہو، اس کے لیے دعا کرو نا، اس کو آنکھیں مل جائیں. فرمایا اللہ نے نہیں دی ہیں، اسی میں بہتری ہے. اللہ نے نہیں دی ہیں، اسی میں. اور جی میں آپ کا اتنا مرید اور اتنا آپ کا خیال رکھتا ہوں، آپ میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے. فرمایا اللہ کی رضا پہ راضی رہو، اللہ کی رضا پہ. وہ بھی آگے سے ضدی، نہیں جی میری خاطر کرنا پڑے گا. بہت ہی زیادہ منت سماجت، میں آپ کا جناب اتنا مرید ہوں، دیکھیں میری بات
پیر صاحب نے کہا دیکھ میں تجھے سمجھا رہا ہوں، مشکل میں پڑ جائے گا۔ اس نے کہا جی وہ بھی دنیا دیکھے، مجھے بھی دیکھے، آپ کو بھی دیکھے، دنیا دیکھے، دوست ہے، اتنا پیارا ہے، جی چاہتا ہے۔ ہمارا بزرگوں نے دعا کر دی، اس کو آنکھیں مل گئیں۔ اتنی عمر کچھ دیکھا نہیں تھا، اب آنکھیں ملی ہیں تو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ہر چیز یوں دیکھ رہا ہے، کیونکہ وہ تو پہلی مرتبہ دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کو لالچ چڑھا، اس نے اس حالت میں جو دیکھا، کسی کی عورت کو دیکھ لیا، اس پہ اس نے آگے کوئی دست درازی کی، بات بڑھ گئی، قتل ہو گیا، قید میں ڈال دیا گیا، جیل میں چلا گیا۔ مرید روتا ہوا آیا، حضرت جی، فرمایا تجھے کہا تھا اللہ نے آنکھیں نہیں دی ہیں، اسی میں بہتری ہے، بول اب ساری عمر جیل میں رہے گا، کیا فائدہ ہوا؟ تو ہم مشیت کو جان سکتے، وہ آنکھیں نہیں تھیں، آزاد تو تھا، پھر رہا تھا، سب کچھ کر رہا تھا، آنکھیں لی، اب ساری عمر قید میں گزارے گا۔ تو جو اللہ تعالی عطا فرماتا ہے، جو اللہ کرتا ہے صحیح کرتا ہے، ہمیں سمجھ آئے یا آئے سمجھ یا نہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے عربی میں اتارا قرآن، اللہ خود فرما رہا ہے کسی اور زبان میں اتارتے، کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، وہ انہیں پڑھ کے سناتا، انہوں نے نہیں ماننا تھا، یہ ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے۔ خود بنی اسرائیل کے علماء بھی کہہ رہے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ نبی کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں، انہوں نے نشانیاں پڑھی ہوئی ہیں۔ اب پتہ چلا جان پہچان کر بھی کوئی نہ مانے، اس کا کیا کہیں گے آپ اس کو؟ ایک شخص جان رہا ہے، پہچان رہا ہے، پھر بھی مان نہیں رہا، تو اس کے لیے سخت حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بھئی ایک جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے، آپ کہیں گے اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن جس کو پتہ ہے اور وہ پھر نہیں مان رہا، تو اس کے لیے سخت حکم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اونچی آج جو لوگ ان کے لیے رعایت ڈھونڈتے ہیں، دھیان دینا، اجی ان کا کیا قصور؟ تو جو ایسا کہتے ہیں پہلے ذرا اپنے قصور کو تو جان لیں۔ اور جی وہ وہاں پیدا ہوئے کافروں کے ہاں وہ کافر ہو گئے، ہم مسلمانوں کے ہاں پیدا ہوئے ہم مسلمان ہو گئے، ان کا کیا قصور؟ تو سنو، جانتے ہیں، اس وقت بھی یہودی جانتے تھے، عیسائی جانتے تھے، آج بھی جانتے مگر مانتے نہیں۔ تو جو جان بوجھ کر نہ مانے، کیا حضرت عیسیٰ کا بیان موجود نہیں ہے کہ میرے بعد حضور تشریف لانے والے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، اس کے باوجود نہیں مان رہے، تو یہ ہٹ درم ہے، اور جو ایسے ہوتے ہیں پھر ان کا انجام بھی زیادہ سخت، ان کے لیے تکلیف عذاب بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں مومنوں کے ہاں پیدا کیا، پیدا ہوتے ہی کان میں اللہ کا نام پہنچ گیا، اذان پہنچ گئی، اور مسلمانوں کے ہاں ہوئے۔ اب یہاں سے ہی اندازہ کر لو وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو پیدا ایسے گھرانوں میں اللہ نے کیا جہاں نبی سے پیار کیا جاتا ہے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں درود و سلام سننے کو ملی، تو اس پہ شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی او عشق کرم دا قطرہ ازلی، صوفی کا کلام ہے، بزرگوں کا، عشق کرم دا قطرہ ازلی تے میں دے وس نہیں، یہ عشق کا کرم جس پر ہوا ہے اس کو اس کا قطرہ ملا ہے، جس پر کرم ہوا ہے اس کو عشق رسول کا قطرہ، یہ میرے تیرے بس کی بات، ہک نہ کھپ دیاں عمر گوائی تے پلے پیا نہ کائی۔ کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری عمر کھپا دی، ان کے ہاتھ کچھ آیا، بستر لوٹا اٹھا کے گھومتے رہے، دنیا پھرتے رہے، کچھ ملا
تے ہک نہ ہوش جدوں کی آئی اے نعمت گھر پائی. اور کچھ وہ خوش نصیب ہیں کہ آنکھ کھولی ہوش آئی تو انہیں نبی کا دیدار بھی ہوا, نبی کا درود و سلام بھی سننے کو ملا, یہ نعمت گھر میں موجود پائی. تو یہ کرم کی باتیں ہیں. کیا ہے؟ ماننا. ہم پر مہربانی ہے جو ہم ماننے والے ہیں. یہ کیا ہے ہم پر؟ تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. تو بتا دیا. علماء جانتے ہیں بنی اسرائیل کے, اسرائیل نام یعقوب علیہ السلام کا, ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں, سارے جانتے ہیں, پھر بھی مانتے. اور فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا, اندر تو اس کو پتا تھا نا کہ میں خدا نہیں ہوں. واش روم تو جاتا تھا نا, پوچھ رہا ہوں, اس کو پتا تھا کہ میں خدا نہیں ہوں, پھر بھی خدائی کے دعوے تو جان بوجھ کے جو نہ مانے تو پھر اس کا انجام برا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہم آج یہ کہیں کہ جی ان کا کیا قصور, تو ہم اپنا شکر کریں کہ ہم ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوئے. میرے دوستوں اور بزرگوں, عربی زبان اللہ تعالیٰ کو پسند, خلاصہ کر رہا ہوں کیونکہ میں نے ایک دو باتیں آپ سے اور کرنی ہیں. حضور کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا, ان کے دل پر اترا. جیسی قرآن کی سمجھ ان کی ہے کسی اور کی ہو سکتی؟ اونچی کہیے گا. قرآن کا ترجمہ کر لو, قرآن ہی پڑھنا پڑے گا. نماز میں ترجمہ پڑھو گے تو نماز اونچی. جتنی مرضی زبانوں میں ترجمہ کر لو, وہ قرآن نہیں ہوگا, وہ قرآن کا ترجمہ ہوگا. قرآن پڑھنا ہوگا. میرے دوستوں اور بزرگوں, اجنبی کے لیے قرآن کا ترجمہ پڑھنا منع نہیں ہے, اس کو پڑھنا چاہیے, ہو سکتا ہے اس کو ہدایت مل جائے. ہاں, ان کو پڑھنے کا ثواب, تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. قرآن جبریل امین نے آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا. عربی عبارت کے بارے میں ایک مسئلہ کہ کیا اس کو کسی اور زبان میں لکھ سکتے ہیں؟ اب مثلاً الف اے کے لیے لکھتے ہیں, آپ اے لکھتے ہیں, الف کے لیے ہے ای بھی لکھتے ہیں, آئی بھی لکھتے ہیں. اب عین, اب فرق کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیں, رومن میں لکھیں, کسی طرح لکھیں. اگر تلفظ مثلاً سے, سین, صاد, فرق کیسے کریں گے؟ زال ہے, زوئے ہے, دعاد ہے, فرق کیسے کریں گے زیڈ کا لفظ ایک کے لیے؟ تو کچھ ڈاٹ لگا کے تھوڑا بہت سمجھاتے ہیں, لیکن تلفظ صحیح ادا نہیں ہوگا تو پھر وہ جائز نہیں ہو. اگر فرق ہوتا ہو اور صحیح تلفظ کی سمجھ آتی ہو تو پھر اس میں رومن میں گنجائش ہوگی, بشرطے کہ تلفظ صحیح پڑھا جائے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ہم قرآن کریم سے پیار کریں, اس کو پڑھیں, اس کو سمجھیں, اس پر عمل کریں. یہ ابھی بیان جاری ہے, قرآن کریم کے حوالے سے آیا ہے, لوگوں کے حوالے سے. میں نے آج آپ سے ایک بات کرنی ہے,